السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل و جمیل نے خیر و شر کو تکوینی انداز میں اور تمثیلی انداز میں واضح فرمایا ہے۔ کریم رب کا کرم ہے اپنے خلائق پر، جیسا کہ اس سے پہلے مختلف مواقع پر اس بات کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے کہ انسان عارف باللہ، معتصم باللہ، متمسک باللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے اور مخدوم الخلائق ہے۔ باقی تمام خلائق خدمات ہیں، نشانیاں ہیں، آثار ہیں، خدمات ہیں، اور انسان مخدوم ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، کائنات کا مرکز و محور ہے، مقصود کن فکاں ہے، مطلوب رب العالمین ہے، رب جلیل کا مرکز نگاہ محبت ہے۔ غنی خان رحمت اللہ علیہ خوبصورت بات فرما گئے، اے دا ادم زویا، اے نیاز بھی نہ دا اللہ، اے آدم کے فرزند، اے آدم کی دختر، اے اللہ کے محبوب، اللہ کے ناز بردار۔ سو جس طرح مسلم علماء عمرانیات، خاص طور پر عرفاء عظام نے واضح کیا ہے کہ انسان مخدوم ہے۔ ابھی جتنی تخلیقات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مشہود تخلیقات میں اس انسان کے لیے خیر و شر کے پیمانے واضح کرتا ہے، تاکہ انسان خیر و شر کو اچھی طرح پہچان لے، پھر شر سے اجتناب کرے اور خیر کی طرف التفات کرے۔ رب جلیل و جمیل نے طیور کو نازک دل بنایا ہے، رحم دل بنایا ہے، بلبل کو، نالاب کو خوشگلو بنایا ہے، تورانئے کو خوشگلو بنایا ہے، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے لطف اور اللہ کی رحیمی سے واقف ہو جائے، یہ جو جمالیات ہیں ان کی طرف التفات کرے اور تمام مکروہات سے اجتناب کرے۔ رب جلیل و جمیل نے گدھے کے بارے میں، حمار کے بارے میں دونوں پہلو بیان کیے کہ ایک تو یہ حمیر جو ہے یہ وزن اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، اس پر بار برداری کی جاتی ہے اور انسان بھی اس پر سوار ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے حمیر یا حمار پر سواری فرمائی۔ اس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہاں ایک حمیر یا حمار تھا جس کا نام عصفور تھا۔ بعض نے اغلباً صغور لکھا ہے، اس وقت نام اس حمیر کا مجھے صحیح طور پر یاد نہیں آ رہا، یا تو صغور یا عصفور اس کا نام تھا۔ اور میرے آقا و مولا علیہ السلام کا چونکہ پالتو تھا، تو پھر میرے آقا و مولا علیہ السلام کے ساتھ جس بھی درجے میں نسبت حاصل تھی، شعور پا گیا تھا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام جس بھی شخص کے دروازے پر اس کو بھیجتے تھے تو وہاں لات نہیں مارتا تھا، اپنے ماتھے سے ٹکر مارتا تھا، تو وہ صاحب سمجھ جاتے تھے کہ مجھے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے طلب فرمایا ہے۔ وثائق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے موضوع پر جو کتب اور دستاویز مہیا ہیں اس میں اس کا ذکر ہے۔
لیکن ساتھ ساتھ اس کی آواز کے حوالے سے قرآن عظیم میں وارد ہوا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اب یہ خیر و شر کے درمیان امتیاز کرنے، شر سے اجتناب کرنے اور خیر کی طرف التفات کرنے کا ایک تمثیلی اور شکلی اور صوری انداز بتایا گیا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے چال میں میانہ روی رکھ۔ کسی بھی چیز میں توازن اس کے جمال پر دلالت کرتا ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے آواز کو نہ تو بہت نحیف اور نزار اور نہیں زیادہ بلند رکھ، بلکہ آواز کو پر حکمت اور متوازن رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے طبیعت پر گراں گزرنے والی آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ تمثیل بتا دی کہ اس آواز سے تم کو کراہت پہنچتی ہے، تم کو ناگواری پہنچتی ہے، تمہارے لطیف طبائع پر یہ آواز گراں گزرتی ہے، لہٰذا اپنے آوازوں میں جمال پیدا کرو، اپنے رویوں میں، اپنے تمام افعال و اعمال و اشغال میں توازن و اعتدال و جمال پیدا کرو۔ تو یہ جتنا نظام ہے یہ انسان کے لیے ہے تاکہ وہ خیر و شر میں امتیاز کرے اور شر سے پرہیز کرے، خیر کی طرف توجہ اور التفات کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سب کچھ مہیا فرما دیا ہے، رب جلیل و جمیل نے ہدایت سے سیراب کر دیا ہے، بس ہمیں کریم رب اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے اکتساب فیض کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے، آمین۔